ابو بکر ہم چکا عمر در طافیوں، ابو بکر ہم چکا عمر در طافیوں، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی نے یہ بتایا ہے، عبادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ حمد و صلوات کے بعد میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھی، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر کملی والے کا غلام بنایا، پھر حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے، میں نے پچھلے جمعہ پر اعلان کیا تھا کہ آج ہم جشن مولا کائنات منائیں گے، اور الحمدللہ ہم اپنے وقت ایک مرتبہ پھر جگائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ عظمت والے، شان والے، مقام والے، تمام صحابہ اکرام کی شان برابر ہے، ہماری سوچ سے بھی وہ اعلیٰ ہے۔ جہاں پر ہماری سوچ، ہمارا وہم، ہمارا گمان نہیں جا سکتا، وہاں سے میرے آقا کے غلاموں کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ ان کے اختتام کی حد تو کوئی لگائے گا تو لگائے گا، ان کی قدموں سے لگنے والی مٹی کی خاک کے بارے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ، ذکر الانبیاء یہ جو ہے عبادت، حضور نے فرمایا جو ذکر الانبیاء ہے یہ عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارۃ، نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا، سچ فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر کرنے کی توفیق بھی انہیں ہی ہوتی ہے جن کے اوپر یا رب کرم فرماتا ہے یا رب کا حبیب کرم فرماتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تمام صحابہ اکرام کی شانیں میں نے آپ کو پہلے بتایا، وراء الورا ہیں، لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند خصوصیات ایسی نصیب ہوئیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات آئیں۔ یہ آپ کے نکاح میں، حضرت مولا علی کے نکاح میں آئیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کو حضور نے پکڑ کے فرمایا خیبر کے وقت، غزوہ تبوک کے وقت حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میرا بھائی ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن وہ نبی بنے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
اس لیے تو نبی نہیں بن سکتا، لیکن ویسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ تو یہ خصوصیت بھی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا علی یہ وہ بچے ہیں جو پیدا ہوتے ساتھ ہی آقا کریم کی گود میں تشریف لے آئے۔ حالانکہ پوتے پوتیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو بندہ گھٹی بھی دیتا ہے، ان کو اپنی گود میں کھلاتا بھی ہے، انہیں پلاتا بھی ہے۔ اور حضرت مولا علی حضور کے نہ بھتیجے ہیں، نہ بھانجے ہیں، نہ پوتے ہیں، نہ نواسے ہیں، بلکہ چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت مولا علی وہ بچے ہیں جن کو حضور نے اپنی گود میں کھلایا، پلایا اور اپنے ہاتھ سے گھٹی عطا فرمائی، اور پھر حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، فرمایا علی منی و انا منہ، اور زمانے والوں سن لو، علی آج مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ علی منی و انا منہ، ایک جگہ پر حضور نے فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور حضرت مولا علی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا علی منی و انا منہ۔ یہ تین خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ چوتھی خصوصیت، کائنات میں جتنے سادات چلے، سید چلے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے، جتنے سادات کرام ہیں یہ حضرت مولا علی کی اولاد سے ہے، اور اہل بیت ہی وہی ہیں جو حضرت مولا علی کی اولاد سے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی والدہ، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، میرے نبی نے فرمایا علی جب غسل دے چکو، اپنی والدہ کو جب غسل دلوا دو، عورتوں سے کہہ دو جب غسل دے لے تو پھر مجھے بتانا، میں نے ایک کام کرنا ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ جب غسل ہو گیا، انتقال ہو گیا، غسل ہوا، میرے نبی نے اپنا کرتا اتارا، اپنی قمیص اتاری، قمیص اتار کر حضرت مولا علی کو فرمایا علی یہ لے جا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو پہنا۔ یعنی اپنی ماں کو کفن کے طور پر پیش کر۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جب دفنانے کا وقت آیا، حضرت مولا علی کی والدہ کو جب دفن کرنے کا وقت آیا، زمین کے حوالے کرنے کا وقت آیا، میرے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب کام کیا۔ حضور اپنی ماں، حضور نے فرمایا علی کی ماں میری ماں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا فاطمہ بنت اسد آپ صرف علی کی ماں نہیں ہیں بلکہ آپ میری بھی ماں ہیں۔ جب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، آپ کے شوہر ابو طالب، حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد چھتری باندھ کر، چھاؤں باندھ کر کملی والے کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو میری ماں کی طرف میری ماں ہے۔ اور جب دفنانے کا وقت آیا، حضور علیہ السلام قبر انور میں اترتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب ماجرا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور باہر تشریف لائیں، ہماری جان جا رہی ہے، آپ ایک قبر میں لیٹ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قبر کی مٹی کو بتا رہا ہوں، اے قبر کی مٹی خیال رکھنا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں آ رہی ہے بلکہ یہ محمد عربی کی ماں آ رہی ہے۔ یہ پانچویں خصوصیت جو حضرت مولا علی کو حاصل ہے۔
اور جب جنازہ آپ نے پڑھا نا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، حضرت مولا علی کی والدہ کا جب جنازہ پڑھا گیا، آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھے حدیث مبارکہ، تو نبی کریم علیہ السلام، ویسے جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، 4 تکبیریں، 4 تکبیر نماز جنازہ ہم کہتے ہیں، 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے حضرت مولا علی کی والدہ کے جنازے میں 70 تکبیریں پڑھی۔ کتنی تکبیریں؟ 70۔ صحابہ اکرام کہتے گئے، ان کو کوئی شک اور شبہ نہ ہوا کہ کہیں پر حضور زیادتی فرما رہے ہیں یا معاذ اللہ کہیں حضور بھول گئے، بلکہ صحابہ اکرام بھی پیچھے کہتے گئے۔ بعد میں کسی پوچھنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ اب 70 ہو گئی ہیں، پہلے 4 تھی، یا رسول اللہ اب 70 کا حکم آ گیا۔ فرمایا نہیں، 4 کا ہی حکم ہے، 70 اس لیے پڑھی ہیں کہ مجھے میری ماں سے پیار ہی بہت زیادہ ہے، ان سے محبت ہی بہت زیادہ ہے، اور جتنا جس سے پیار ہو اگر اس کے اوپر اللہ کا نام جتنا زیادہ لیا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس خاندان سے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائی، اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی اولاد حضرت امام حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے تمام جنگوں میں اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور ہر جگہ پر حضرت مولا علی چھاؤں بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر حفاظت کرتے رہے، اور کسی موقع پر بھی آپ نے حضور علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ واحد شخصیت ہے جس کو ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کے بستر پر سونے کی جو ہے وہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت مولا علی حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پر لیٹے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کفار یہ دیکھتے رہیں گے اب حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے، آج انہیں شہید کر دیں گے، لیکن آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضور علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما ہے۔ بہت ساری ایسے فضائل اور ایسی فضیلتیں جو حضرت مولا علی کو حاصل ہوئی ہیں، اور صرف یہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ یاری نبھائی، وہ دوستی نبھائی جو شاید کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ حضرت مولا علی کی پہلی جو ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب بدر کا میدان گرم ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ بدر پہلی جنگ 2 ہجری مدینہ طیبہ میں جب پہنچے، ہجرت کرنے والے بھی یہ ہیں، حضرت مولا علی ہجرت کے بعد پہلی جنگ جب ہوئی غزوہ بدر میں، حضرت مولا علی کو حضور نے جھنڈا عطا فرمایا۔ 313 یا 317 صحابہ اکرام کی کمانڈ ان کا لیڈر بنا کر، سپہ سالار بنا کر، ایک طرف حضور تھے، ساتھ حضرت مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور یہ جھنڈا ہمیشہ جنگ میں کالے رنگ کا رہا ہے۔ حضرت مولا علی کو تھمایا گیا، اور وہ جھنڈا حضور علیہ السلام نے خود حضرت مولا علی کو عطا فرمایا۔ اور آخری دم تک جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جن 3 صحابہ اکرام نے کفار کے ساتھ جنگ کی، ادھر سے 3 کافر آئے، ادھر سے 3 صحابہ اکرام تھے۔ ایک کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے کا نام ہے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مولا علی نے سب سے پہلے 3 کافروں کے ساتھ
جنہوں نے جنگ کی اس کا نام حضرت مولا علی ہے، اور آپ نے بدر کی جنگ کا آغاز کیا اور اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ احد اٹھائیں، غزوہ احد کے موقع پر بظاہر یہ جنگ مسلمان ہار چکے تھے، 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے، 70 مسلمان اس میں قیدی ہو گئے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آگے پھر مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی۔ اس جنگ کے اندر جب صحابہ اکرام ادھر ادھر تھے، اس وقت حضرت مولا علی نے یہ کام کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں، غزوہ احد میں شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کے یہ سامنے کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی نے حضور کو سہارا دیا، سہارا دے کر ایک پہاڑ پر لے گئے۔ جب تمام صحابہ اکرام ادھر ادھر تھے، حضرت مولا علی اس وقت بھی اپنے کملی والے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تیسرا غزوہ خندق ہوئی 4 ہجری میں، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 4 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ خندق کھودی گئی مدینہ طیبہ کے آس پاس، آج بھی خندق ہے، وہاں پر نشان موجود ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی گئی، کافر پار نہ کر سکے۔ ایک کافروں کا لیڈر تھا عمر ابن عبد ود، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ پار کر گیا۔ اس نے جیسے ہی خندق پار کی تو اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا جو آج اپنے آپ کو جو ہے وہ مروائے، قتل کروائے، میرا مقابلہ کرے؟ اس نے تلوار لہرائی۔ حضرت مولا علی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں۔ فرمایا علی رک جا، تجھ سے بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جانے دے، حضور نے اجازت عطا فرما دی، اور حضرت مولا علی کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر فتح عطا فرمائی، اور تھوڑی ہی دیر میں عمر ابن عبد ود کا جو ہے وہ آپ نے خاتمہ کر دیا، اس کو تہس نہس کر دیا غزوہ خندق کے موقع پر۔ پھر غزوہ خیبر ہوا یہودیوں کے خلاف۔ خیبر کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے تقریباً 1 مہینے تک خیبر کا محاصرہ رکھا، محاصرہ کیے رکھا۔ جنگ ختم نہ ہوئی، جنگ چلتی رہی، کبھی صحابہ اکرام جیتتے، کبھی یہودیوں کی طرف سے کوئی بندہ قتل ہو جاتا۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا، رات کا وقت تھا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج کی رات بڑی خاص ہے، کل کا دن جب آئے گا یہ کملی والا جھنڈا اسے عطا فرمائے گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، کہ حضور اسے جھنڈا عطا فرمائیں گے کل کے دن جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو یہ نہ بتایا کہ وہ کون ہے، ساری رات صحابہ اکرام اسی انتظار میں رہے کہ وہ کون ہوگا خوش قسمت جس کو کل جھنڈا ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیار فرمانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب اگلا دن آیا میرے آقا نے فرمایا، اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم کی بیماری ہے، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں تو بہت زیادہ خراب ہیں، وہ بیمار ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کو لایا جائے، علی ہی وہی شخص ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور آج بھی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جھنڈا عطا فرمانا تھا، اور وہ علی جس نے غزوہ خیبر کے دروازے کو پکڑ کے ہلا کر ڈھائی بنایا، اور اس علی نے دکھایا یہ رحمانی طاقت یہ ہوا کرتی ہے، رحمانی طاقت یہ ہوا کرتی ہے۔ وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 بندے پکڑ کے کھولا کرتے تھے، حضرت مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ یہ تھی فتح اور یہ تھی کامیابی اور کامرانی۔ 8 ہجری آیا، 8 ہجری میں
فتح مکہ ہوا، مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنی جان لگانی پڑتی ہے، انہیں تے قیمت پہنی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ جب تک کچھ حاصل کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، مقام ایسے نہیں ملتا۔ حضور نے ایسے نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے قربانیاں دی، اب قبری والے نے مقام وہ عطا فرمایا جو کسی اور صحابی میں نظر نہیں آ سکتا۔ کسی اور صحابی میں، ہر صحابی رسول کا اپنا اپنا مقام ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے حضرت مولا علی کو کندھوں پہ چڑھا کر فرمایا علی کندھوں پہ آ اور 360 بت اتار۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ غلام کندھوں پہ نہیں آتا، آپ نبی ہیں، آپ میرے کندھوں پہ آئیں۔ فرمایا علی تیرا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھ نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا۔ نبوت کا بوجھ تیرے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن میں محمد عربی تیری ولایت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ حضرت مولا علی کو کندھوں پہ چڑھایا، بتوں کی صفائی کی۔ ایک وقت ایسا آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بتا آج میرے کندھوں نے تجھے کتنا بلند کیا ہے؟ علی بتا آج میرے کندھوں نے تجھے کتنا بلند کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے کندھوں نے مجھے اتنا بلند کیا ہے، میں اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو بھی پکڑ سکتا ہوں۔ آج آپ کے کندھوں نے مولا علی کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ 9 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ، 9 ہجری میں غزوہ حنین، اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ یہ غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے پہلی دفعہ حضرت علی کو فرمایا علی غزوہ تبوک میں تو نے شریک نہیں ہونا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو نہیں چاہتا کہ میرے لیے تو ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون؟ میرے لیے تو ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، علی اسی طرح آج میں بھی غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ مقام اور مرتبے ایسے نہیں ملتے۔ جو آدمی قربانیاں دیتا ہے دین اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو حضرات گرامی یہ مقام اور مرتبہ۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جو علی کے سامنے وہ تو چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ عبادت کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ جو بعد میں آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا، جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا۔ حضور کا یہ بھی فرمان ذکر الصالحین کفارۃ، ذکر الصالحین نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ انسان کو بلند کرتا ہے، یہ مقام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیشہ نیک لوگوں کا ذکر کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، ان کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت